عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان میں بے ادبی گستاخی نہیں کی، بلکہ انہوں نے نبی کو بڑھایا، یہاں تک کہ کسی نے بیٹا کہہ دیا اور کسی نے خدا کہہ دیا۔ اب جس نے بڑھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب نہیں نازل کیا، اس کو گمراہ کہا ہے، اور جنہوں نے بے ادبیاں گستاخیاں کی فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب علی غضب، ان کے اوپر اللہ کی مار پڑی، ذلت اور رسوائی، اور اللہ کے غضب پر غضب ان پر آیا جنہوں نے نبیوں کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کی۔ اور آج ہالینڈ میں کیا ہو رہا ہے، مجھے تو یقین جانو اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ان کو اور کوئی کام ہی نہیں نظر آ رہا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی گستاخی کے خاکے بنانے اور اس کے مقابلے کروانے، جو سب سے برا خاکہ بنائے اس کو جناب انعام دیا جائے گا۔ یعنی اندازہ کرو، ایک طرف بے ادبی گستاخی اور دوسری طرف امن کے علم بردار بن رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ بات میری کان کھول کر سن لو، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں۔ دیکھو نمرود لانتی نے خدائی کا دعویٰ کیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈوری ڈھیلی چھوڑ دی، اتنی ڈوری ڈھیلی چھوڑی پوری زمین پر قابض ہو گیا، اور پھر کہنے لگا میں نے زمین کے خدا کو تو معاذ اللہ مات دے دی ہے، اب آسمانوں کے خدا سے مقابلہ کروں گا۔ اس نے اڑن کھٹولا بنایا اور آسمان کے قریب جا کر بلندی پر جا کے اس نے تیر چلایا۔ اللہ کی شان دیکھو، رب تعالیٰ نے وہ تیر بھی خون میں بھگو کر واپس بھیج دیا، اور اس نے آ کر جشن منایا کہ جی میں نے آسمان کے خدا کو بھی مات دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہیں، ڈوری ڈھیلی چھوڑی رکھی۔ لیکن جب اللہ کے نیک بندے کے مقابلے میں آیا، جب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اللہ کے محبوبوں کے مقابلے میں آیا، فرمایا اب برداشت نہیں ہے۔ ایسی سزا دی، ایسی سزا دی کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا جوتے کھاتا کھاتا مر رہا ہے۔ ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے داخل ہوتا ہے، دماغ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ دماغ کو کریدتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور کہتا ہے مجھے جوتے مارو، اپنے ملازمین کو ڈیوٹی لگاتا ہے کہ میرے سر پر جوتے مارو، اور جب ملازمین جوتے مار مار کے تھک جاتے ہیں تو پھر ایک نے پکڑ کے ڈنڈا مارا ہے، سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور مچھر اڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے بے ادب اور گستاخوں کا انجام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اگر ڈوری ڈھیلی چھوڑی ہے تو یہ مت سمجھا جائے کہ اندھیر نگری چوپڑ راج ہے۔ یاد رکھو، یہ جہاں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہوں حکومت دے دوں، جس سے چاہوں چھین لوں، جس کو چاہوں عزت دے دوں، جس کو چاہوں ذلیل و خوار کر کے رکھ دوں۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمارا ملک ایٹمی ملک ہے۔ یار یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ کیا فائدہ ہمارے اس ملک کا اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی گستاخی کی جا رہی ہے اور ہم جناب اس کے خلاف ایکشن نہ لیں؟
اس کے خلاف کوئی بیان بھی نہ دیں، ہمارا کیا فائدہ جینے کا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی گستاخی کرتا ہے تو پھر ایک مومن کے لیے جینا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور پوری دنیا سے بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں جانو گے، کامل مومن نہیں ہو سکتے۔